اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، تو پھر یہ لوگ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں پھر لوگ گناہ؟ کیوں ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں؟ کیوں مطلب کسی کا حق مار رہے ہیں؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ شیطان تو جب قید ہو گیا تو بھائی بات پوائنٹ کی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، لیکن ان کو اصل پتہ نہیں ہوتا. مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا ہے. تو اگر ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو جانکاری پوری لے کر کے جانا. آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ پہلی بار آئے ہو ہمارے چینل پہ تو فالو کر لیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہو تو، اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کر لیں. جان لیجئے کہ شیطان جب قید ہو گیا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ کل یا پرسوں سے روزے شروع ہیں، تو پھر بھیا گناہ کون کروا رہا ہے جب شیطان تو قید ہو گیا؟ سن لیجئے. سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے. جی یہ سب کو پتا ہے. حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں. ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے. جی. لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا. اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ پوائنٹ کی بات. شیطان تو ہے نہیں. پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے ہیں. کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے. جی. یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا. لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو؟ کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا. ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا. ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی. تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا. تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ جی. اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ پوائنٹ کی بات. کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں. تھا ہی نہیں. اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں. شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے. جی. وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے. ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے. اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے. یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے. اللہ. اسی اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اللہ. اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں. کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی، تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی. تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا. بے شک. آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے
जब वापस मदीने तशरीफ ला रहे थे, वो जिहाद बहुत सख्त था, सहाबा जख्मी थे, बहुत घमासान की लड़ाई हुई थी, लेकिन जब वापस मदीने आ रहे थे तो मेरे आका ने एक जुमला फरमाया था, रजाना मिनल जिहादिल असग़र इलल जिहादिल अकबर, ऐ मेरे सहाबा हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। बेशक सहाबा ने पूछा इससे बड़ा जिहाद अब कौन सा है या रसूल अल्लाह? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा अपने नफ्स से लड़ना अब ये बड़ा जिहाद है, नफ्स से लड़ना बड़ा जिहाद है। मेरे अजीजों, ये ख्वाहिशात को ही खत्म करना हो, इस नफ्स को अगर कंट्रोल में लाना हो तो क्या करोगे? नफ्स अम्मारा सबके पास है। कुरान में मौला फरमाता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। कोई अपने नफ्स से बच नहीं पाएगा सिवाय वो शख्स जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। अल्लाह का रहम जिस पर हो गया वो अपने नफ्स से बच जाएगा। वो शख्स जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, इस बयान से आपने क्या समझा कि शैतान जब कैद हो गया मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, तो ये नफ्स अम्मारा है जो आपको परेशान करता है। गुनाह कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन कंट्रोल में करना है अपने नफ्स को, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को आपको कंट्रोल करना है। चलें, बहरहाल आप समझ गए होंगे, इस वीडियो को शेयर कर दें आगे, अभी के अभी शेयर कर दें। पूरा महीना रमज़ान का बाकी बचा है मेरे अजीज़ों, इस वीडियो को पहले शेयर कर दें ताकि पता नहीं किस किस के दिल में उतर जाए बात और लोग अपने नफ्स को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमेशा आपको यहाँ पर अच्छे सच्चे पैगाम मिलते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।